بچپن سے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، جوانی سے بڑھاپے کی طرف، اور بڑھاپے سے اب ہم نے قبروں کے منہ دیکھ لیے ہیں، ہماری کمریں جھک گئی ہیں، داڑیاں سفید ہو گئی ہیں، جسم بڑا بے جان ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن کیا اتنے لمبے عرصے میں کبھی ایک وقت، کبھی ایک لمحہ میری ذات پر ایسا آیا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کیا ہو اور رب کے قرآن میں تدبر کیا ہو؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام ابو داود رحمہ اللہ اس حدیث کو اپنی سنن میں بیان کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کے سینے مبارک سے رونے کی وجہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چولہے پہ ہنڈیاں رکھی گئی ہو، ابلنے کی وجہ سے آواز آتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، رونے کی وجہ سے سینے مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی۔ ہم بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی تو قرآن سنتے ہیں، ہماری کوئی نماز ایسی ہو ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کا تکرار کرتے چلے گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے چلے گئے۔ قرآن سن کر، قرآن پڑھ کر اللہ کے رسول رویا کرتے تھے۔ اور وہ حدیث جو میں بیان کر رہا تھا، آپ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اقرأ علیہ، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کو قرآن سناؤں، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی، حتیٰ کہ آیت 41 پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رک جا۔ عبداللہ کہتے ہیں میں نے پڑھنا بند کر دیا، میں نے پیارے رسول کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہماری یہ تربیت، ہمارا یہ جذبہ کب اور کیسے پیدا ہوگا؟ اور یہ اتنی دیر تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک ہم قرآن کو اس طرح نہ پڑھیں، اس طرح نہ سمجھیں جس طرح اللہ چاہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ یہ عادت کے مطابق پڑھنا، فارمیلٹی کے طور پہ پڑھنا اور عدم توجہ کی بنیاد پر، آپ خود اندازہ کیجئے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے کلام کو بھی بہت زیادہ متبرک بنا دیا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لوگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے، اور ایک معنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واضح ہو گیا، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی جلالت والے، بڑی شان والے، بڑی عظمت والے، بڑی آواز کے اندر روب اور دبدبا رکھنے والے، جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے، اتنا آہستہ بولا کرتے، اللہ کے رسول کو دوبارہ کہنے کی حاجت پیش آتی، اب عمر بولو تو صحیح، اونچی آواز تو کرو، تم کیا رہے ہو، سمجھ نہیں آئی۔ اور کتنے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا کہ کہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جائیں اور ہماری آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول کا احترام ہے، اور آج کے دور میں اس کی جو تشریح اور تفسیر بیان کی گئی ہے وہ یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، اپنے اللہ سے ملاقات کر چکے ہیں، لیکن آپ کا فرمان، آپ کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ موجود ہے۔ اب جب اللہ کے رسول کا فرمان پڑھا جائے، سنا جائے، وہی اہتمام، وہی توجہ، وہی محبت، وہی عقیدت، اور جب اللہ کے رسول کا فرمان آ جائے پھر قیل قال اگر مگر چونکہ چنانچہ نہیں، منو عن، جس طرح اللہ کے رسول نے فرمایا اسی طرح اس کو قبول کرنا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ لوگ قرآن اور سنت کو بڑے اہتمام، بڑی محبت، بڑی عقیدت کے ساتھ سن رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اللہ کے رسول کے فرمان کے ساتھ اتنی عقیدت رکھا کرتے تھے کہ سنن ابی داؤد کی حدیث کے مطابق گویا صحابہ کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، اگر وہ ذرا بھی حرکت کریں گے تو ان کے سروں سے پرندے اڑ جائیں گے۔ یہ عقیدت، یہ جستجو جب ہو پھر بات سمجھ آتی ہے، جب یہ عقیدت، یہ محبت ہو پھر بات اثر رکھتی ہے۔ ہمارے پاس بعض بھائی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ دم کر دیجئے، ہم کہتے ہیں آپ خود دم کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ نازل فرمائی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتے تھے، تو وہ کہتے ہیں جی ہم کرتے ہیں لیکن ہمارے دم میں وہ اثر نہیں ہوتا، بچہ روتا ہے تو روتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ سورہ فاتحہ وہی ہے، بس اگر ایمان نہیں ہے تو صحابہ والا نہیں ہے۔ اگر ہمارا ایمان رب کے قرآن پر اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا، قرآن کے ساتھ لگاؤ، محبت، عقیدت وہی ہو جس طرح ان کی تھی، رب کعبہ کی قسم آج بھی ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، ہماری زبانوں میں تاثیر پیدا ہو سکتی ہے۔ اور مسئلہ دونوں طرف ہے۔ اگر ایک طرف کسی کی زبان میں تاثیر نہیں ہے تو دوسری طرف دل بھی بند ہوئے پڑے ہیں کہ آواز تو آتی ہے قرآن کی، آواز تو آتی ہے حدیث رسول کی، لیکن دلوں کے اندر نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ اور تالے کیسے لگتے ہیں؟ جب انسان گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے اور صبح شام گناہوں کی دلدل میں پھنسا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، اور یہ گناہ اس کے دل کو زنگ آلود کر دیتے ہیں۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں۔ اور پھر جب قرآن سنتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تو اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جو سلیم الفطرت، جن کے دل پاکیزہ، انہوں نے ایک آیت سنی، ایک آیت سن کے دار اسلام قبول کر لیا، اور کتنے ابو جہل جیسے تھے، عتبہ شیبہ جیسے تھے، بڑے بڑے کافر، وہ سنتے تھے انسنی کر دیتے تھے، دیکھتے تھے اندیکھی کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی بابت فرما دیا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، ان کے دلوں پر مہریں لگ چکی ہیں، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ہے۔ اللہ سے پناہ طلب کیا کرے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کی صف میں شامل نہ ہو کہ ہم قرآن سنیں لیکن قرآن ہم پر اثر نہ کرے، ہم قرآن پڑھیں لیکن قرآن ہم پر اثر نہ کرے۔ آج یقین جانیے حیرت ہوتی ہے کہ وہ آیات جن کو سن کر مومن دہل جاتا ہے، مومن کا دل جو ہے وہ اللہ کے خوف سے بھر جاتا ہے،
ہمارے لوگ اگر کبھی کسی مجلس میں سن بھی رہے ہوتے ہیں تو انہی آیات پر عشش کر رہے ہوتے ہیں. القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ. ہاتھ بلند کر کر کے. حالانکہ یہ وہ آیات ہیں ان سے اہل ایمان مسلم مومن ان کے دل دہل جاتے ہیں. اور یہ اہل ایمان کا وصف ہے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. کہ مومن تو وہ لوگ ہیں جب ان پر رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں اور رب کی آیات سن کر ان کے ایمان زیادہ ہو جاتے ہیں. تو میں اور آپ ہم سب اپنا اس اعتبار سے جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہم نے ماہ رمضان میں قرآن سنا ہے, ہم نے قرآن پڑھا بھی ہے, لیکن ہماری زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن میں تدبر نہیں کیا, تفکر نہیں کیا, قرآن کا فہم حاصل نہیں کیا. ہم ایک عام کتاب کی طرح پڑھتے ہیں اور اس کی تاثیر کو محسوس نہیں کرتے. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اب قرآن کو سرے سے پڑھتے ہی نہیں ہیں. میرے بھائیوں, میں اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتا ہوں اور آخر میں یہ ایک لمحہ فکریہ ہے اور ایک المیہ ہے. اس کو اپنے ذہنوں میں نقش کر کے لے کر جائیے گا, دلوں میں اتار کر لے کر جائیے گا. اگر اللہ موقع دے تو پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کیجیے گا. آج اگر میں رب کا قرآن نہیں پڑھتا, رب کا کلام نہیں پڑھتا, تو پھر یاد رکھو میں رب کے قرآن سے دور ہو رہا ہوں, میں رب کے قرآن سے اعراض کر رہا ہوں. میرا اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا, میرے قرآن سے اعراض کیا, اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا. معیشت کا ایک معنی بڑا واضح ہے, معاشی بحران پیدا ہوگا, گھریلو حالات خراب ہوں گے, بے روزگاری آئے گی. دوسرا معنی جو سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا وہ یہ کہ اللہ وحدہ لا شریک ایسے بندے کو قبر کے عذاب سے دوچار کرے گا. امام بہقی رحمہ اللہ کی کتاب اس میں واضح طور پہ کئی سندوں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایسا بندہ جو رب کے قرآن سے اعراض کرتا ہے, جو رب کے ذکر سے اعراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے دوچار کر دیتا ہے. اور یہ کون؟ جو اللہ مالک ہے, جو اللہ غفور ہے, جو اللہ رحمان ہے, رحیم ہے. اگر اس کے کلام سے, اس کے قرآن سے, اس کے ذکر سے اعراض کرو گے, روگردانی کرو گے, انحراف کرو گے, اللہ عذاب سے دوچار کرے گا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رؤوف ہیں, جو رحیم ہیں, جو اپنی امت کے لیے بڑے شفیق, بڑے مہربان ہیں, دنیا میں بھی اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہیں. امتی امتی, آخرت میں بھی اپنی امت کے لیے دعا گو ہوں گے. وہ کل اللہ کے دربار میں یہ کہیں گے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ, یہ میری وہ قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا, قرآن کو پڑھتے نہیں تھے. قرآن ان کے سینوں میں بھی تھا, ان کے دلوں میں بھی تھا, قرآن ان کے گھروں میں بھی تھا, قرآن ان کی لائبریریوں کی زینت بھی تھا, لیکن یہ قرآن کو نہیں پڑھتے تھے, قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے تھے, قرآن کے مطابق زندگی نہیں بناتے تھے. اے میرے رب, یہ میری وہ قوم ہے, یہ وہ میری امت کے لوگ ہیں جو قرآن کو دنیا میں چھوڑے رکھے. آؤ اس سے پہلے کہ ہمارا رب خود ہم پر حجت قائم کر دے, اس سے پہلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر حجت قائم کر دے, ہمارے بارے میں اللہ کے دربار میں یہ کہیں کہ اللہ, یہ وہ قوم ہے, یہ وہ امت ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑے رکھا تھا, اس سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں. اور اس سے بھی بڑھ کر یہ قرآن جو ہمارے گھروں میں ہے, ہماری لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے, ہمارے گھروں میں اونچی جگہ پر غلافوں میں لپٹا پڑا ہوا ہے, یہ قرآن خود
ان لوگوں کے خلاف گواہی دے گا جو قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنایا نہیں کرتے تھے۔ پیارے رسول نے فرمایا القرآن حجت لک و علیک، یہ قرآن یا تمہارے لیے حجت ہوگا یا تمہارے خلاف حجت ہوگا۔ اب میں اور آپ ہم سب بآسانی دیکھ سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں، کیا میرا قرآن کے ساتھ ایسا تعلق ہے، میری قرآن سے ایسی محبت عقیدت ہے، کیا میں روزانہ کی بنیاد پر قرآن کو پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، تدبر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتا ہوں، قرآن کے کالے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہوں، یا پھر میں قرآن کو چھوڑے ہوئے ہوں، قرآن کو نظر انداز کیے ہوئے ہوں۔ آؤ اللہ کے بندو، اگر قرآن پڑھو گے یہ قرآن تمہارے لیے سفارش، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کی ایک سورت کی بابت، پورا قرآن کتنے فضائل رکھتا ہے، کتنے مناقب رکھتا ہے، کتنی اس کی شان، کتنی عظمت ہے، وہ بہت زیادہ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو سنا، وہ یہ پڑھ رہا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پیارے رسول نے فرمایا واجب ہو گئی۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیا واجب ہو گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت واجب ہو گئی ایک سورہ اخلاص پڑھنے سے۔ قرآن پڑھو گے تو جنت کے راستے میں چلو گے، قرآن سے اعراض کرو گے، انحراف کرو گے تو یہی قرآن اس بندے کے خلاف گواہی دے گا، اللہ میں اس کے پاس تھا، اس کے گھر میں تھا، یہ مجھے پڑھا نہیں کرتا تھا، میرے مطابق اپنی زندگی نہیں بنایا کرتا تھا۔ اور یہ جو ہمارے حافظ ہیں ان کے لیے بھی بڑی تنبیہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خبردار کیا ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو 2 مقامات پر لے کر آئے، لمبی حدیث ہے لیکن میں جو اپنا مقصود ہے وہی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کر لوگوں سے فرمایا کرتے کہ اگر کسی کو کوئی خواب آئی ہے وہ میرے سامنے رکھے تاکہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ صحابہ بیان کرتے، اللہ کے رسول تعبیر کرتے، اور ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن تعبیر پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہیں اپنی خواب کی بابت بتلاتا ہوں، اس میں جو سب سے پہلا بندہ جس کو سزا یہ دی جا رہی تھی کہ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، اور جس پتھر کے ساتھ کچلا جا رہا تھا جب اس کے سر پہ مارا جاتا وہ دور لڑک جاتا اور اس سے اس کا سر کچلا جاتا، اور اللہ کا مقرر کردہ فرشتہ جب اس پتھر کو لینے کے لیے جاتا واپس آتا تو اس کا دوبارہ سر صحیح سالم ہو جاتا، وہ فرشتہ دوبارہ پتھر سے اس کے سر کو کچل دیتا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کو سیکھا، اور پھر رات کو یہ نماز سے سوئے رہے، غافل رہے۔ اور سنن ترمذی کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ان کے سینوں میں قرآن تھا، یعنی انہوں نے قرآن کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، لیکن رات کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر وہ قیام نہیں کرتے تھے، وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، تلاوت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ قرآن آپ نے پڑھ لیا، اب آپ کے لیے یہ کافی نہیں ہو گیا؟ یا ہمارے بہت سے اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو قرآن اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تاکہ یہ ہماری سفارش کا ذریعہ بن جائے؟ جس طرح آپ نے اپنے بچوں کو حفظ کروانے پہ پہرا دیا، اسی طرح آپ پر لازم ہے کہ بعد میں بھی ان کی زندگی پر پہرا دیجئے، نگرانی کیجئے، اور ان سے پوچھئے کہ انہوں نے کتنا قرآن پڑھا ہے، کتنی منزل یاد کی ہے، کتنی سب کی ہے۔ جو بھی معاملہ وہ سارے کا سارا دوبارہ دہراتے رہنا چاہیے، جاری و ساری رہنا چاہیے تاکہ یہ قرآن یاد رہے، ورنہ
یہ مت سمجھیے گا کہ قرآن پڑھ کے اگر ہم نے نظر انداز کر دیا، اگر ہم بھول گئے تو کچھ بھی نہیں ہوگا، جیسا کہ بات پوسٹیں پڑھنے کو سننے کو ملتی بھی ہیں۔ لوگ اس بات کی تشہیر کرتے ہیں جی اگر حفظ کر لیا بھول گئے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے حدیث ہے۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کون ذہن ہے وہ یاد کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، پھر بھول جاتا ہے، انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا۔ لیکن اگر کوئی اس وجہ سے بھولتا ہے، سال ہر سال وہ قرآن کھولتا نہیں ہے، قرآن پڑھتا نہیں ہے، پھر وہ اس سزا کا حقدار ہوگا جو سزا ابھی صحیح بخاری اور سنن ترمذی کی حدیث کے بنیاد پر آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ سب احباب سے گزارش ہے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے محب ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق آپ کے احکام، آپ کے بتلائے ہوئے فرائض اور آپ کی جو سیرت ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن کے ساتھ لگاؤ تھا، قرآن کے ساتھ جو عقیدت تھی، اس کے مطابق ہم بھی اپنا لگاؤ، اپنی عقیدت، اپنی محبت کا بھرپور ثبوت ہے قرآن مجید کے ساتھ۔ اور جو اگر ہم نے اپنے بچوں کو حفظ کروایا ہے تو ان کی نگرانی کریں تاکہ ہم دنیا و آخرت میں سرفرو ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی ناصر ہو۔ جو سنا جو سنایا اللہ ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔